ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر پیش خدمت ہے خصوصی ڈرامہ موج بڑھے یا آندھی آئے، تحریر طاہر صدیقی، پروڈیوسر گلزار حسین۔ یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی۔ اتنی جلدی جانا تھا تو ہماری آنکھوں میں ایسے خواب کیوں سجائے جن کی تعبیر اتنی بھیانک ہے؟ تم تو کہتے تھے ماں جبھی تمہارا بھیا تمہیں ڈاکٹر بنائے گا اور چھوٹی تحسین پروفیسر بنے گی، لوگ فخر کریں گے میری بہنوں پر۔ ایک ہی جھٹکے میں سب خواب بکھر گئے، ہمارے سروں کا آسمان ایک بے جان تصویر بن کر دیوار پر لٹک گیا۔ باجی کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ اسی سے جس کی بے وقت موت نے ہم سے ہمارا آسمان چھین لیا، زمین کھچ گئی ہمارے پیروں تلے سے۔ بہت برا کیا آپ نے افتخار بھائی، اپنی بہنوں کی قسم پرسی اور کینسر زدہ ماں کی تکلیف محسوس کر کے آپ کی روح کو سکون تو ملتا ہوگا نا۔ میں نے بہت کہا بھیا کہ جن گھروں میں 3 بہنیں جوان ہو رہی ہوں ان کے اکلوتے بھائی کو کسی تحریک اجل سے میں نہیں حصہ بننا چاہیے، مگر آپ سمجھے ہی نہیں۔ جواب دو، جواب دو۔ بس کریں باجی، تصویریں بھی کبھی بولتی ہیں بھلا، وہ تو بے جان ہوتی ہیں۔ بتائیے نا بھیا، آپ کی ماں جبھی کیا کرے آپ کی ماں جبھی لوگوں کی گندی نظروں سے کیسے بچے بھیا؟ خاموش، ایک دم خاموش۔ پولیس ہے، شاید کسی نے ہمارے بارے میں غلط اطلاع دی ہے۔ اس دیوار کے اوپر میں چھپتا ہوں۔ یہ پولیس آج پیچھے نہیں چھوڑتی، مارے گئے۔ ہاں، یہاں سے روشنی آ رہی ہے، شاید دروازہ کھلا ہے۔ یہاں چھپ جاتا ہوں۔ چور 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 چور۔ یہ چور چور کی آوازیں یہ بند کیوں نہیں ہوتی؟ چور 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 ہے؟ چور کوئی بھی نہیں، پھر کون تھا؟ سرزمین مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان، جسے وجود میں آئے تقریباً 75 سال ہونے کو ہے، یہ جن کٹھن مراحل سے گزر کر وجود میں آیا ہے، یہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی ہے۔ سر، پاکستان تو اسی دن ہی وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ پاکستان بننے کا اصل محور بلکہ بنیاد 2 قومی نظریہ ہے۔ ایک منٹ، وہ میرا خیال ہے دروازے کی اوٹ میں نا کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے، کوئی جاسوس لگتا ہے۔ پکڑو اسے، جانے نہ پائے، پکڑو پکڑو پکڑو۔
مجھے مت مارو، خدا کے لیے مت مارو، چھوڑ دو مجھے۔ سر یہ ہماری جاسوسی کر رہا تھا۔ کون ہو تم اور چھپ چھپ کر ہماری جاسوسی کیوں کر رہے تھے؟ یہ پہلے میری گردن تو جڑائیے اپنے کارندوں سے، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ سعید، غفورہ، چھوڑ دو اسے، بولنے دو۔ ہاں بولو۔ مجھے نہیں پتا آپ کون لوگ ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں جی، وہ پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ پولیس پیچھے ہے؟ وارداتیے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ جی وہ مارے تو نانا، میں وہ چور ہوں جی۔ لوٹو مال کدھر ہے؟ ادھر نکال۔ اوئے نہیں مارو، تلاشی دے تلاشی دے تلاشی دے، شاباش۔ ٹھہرو، لڑکے کیا چرایا تم نے؟ تمہارے ہاتھ تو بالکل خالی ہیں۔ لوٹا ہوا مال جیب میں ہوگا اس کے۔ تلاشی دے تلاشی دے تلاشی دے۔ میں تلاش لیتی ہوں اس کی، یہ تو شکل سے ہی چور لگتا ہے۔ نہیں نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے آج کوئی چوری نہیں کی۔ پھر یہ پولیس کیوں تیرے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ صاف صاف بتا، تم کرتے کیا ہو؟ جرائم کرتا ہوں، فہرست ذرا لمبی ہے، چوری، ڈکیتی، اغوا اور کچھ، مگر بتاؤ بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ پولیس اگر تمہاری تلاش میں یہاں پہنچ گئی تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گی۔ بتاتا ہوں۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ گلا خشک ہو رہا ہے میرا۔ یہ پی پانی۔ مہربانی۔ شہر میں ایک جلسے میں بہت سے لوگ مارے گئے، میڈیا قاتلوں کو پکڑنے کے لیے شور مچا رہا ہے، وہ مجھے اس کیس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں جی، حالانکہ میرا کوئی تعلق نہیں اس سے۔ میں تو وہاں جیب تراشی کرنے گیا تھا جی، تاکہ بچوں کے پیٹ کا ایندھن بھر سکوں۔ بندہ کام کا ہے، تمہیں یہاں پناہ مل سکتی ہے۔ میں تم سے کل بات کروں گا۔ جی رفیق، جی جناب، حکم۔ اسے کھانے پینے کو دو اور سخت نگرانی میں رکھو۔ دیکھو پولیس والے آئے تو ان کو ٹہلا دینا، بولو یہاں کوئی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے سر۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کامران، سب مجھے کامی کہتے ہیں۔ کھانا کھاؤ گے؟ جی اگر مل جائے تو۔ غفورہ، جاؤ اس کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ۔ جی بہتر جناب۔ یہاں کیا ہوتا ہے بھائی؟ کچھ نہیں، تمہاری کسی واردات کے لیے ناموزوں جگہ ہے یہ۔ واردات وہ تو کہیں بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نہیں کہتے، یہاں کہتے ہیں بہت بہتر جناب۔ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت بہتر جناب۔ تنگ آ گئی ہوں میں اس اکیلے پر، نہ راہیل کا کچھ پتا ہے نہ اس کے ابو کا، اور اوپر سے یہ بارش بھی زوروں پر ہے۔ میرا خیال ہے آ گئے ہیں۔ کیا تیز بارش ہے، بھی کیا ہو رہا ہے؟ شکر ہے آپ آ گئے، گرج چمک اتنی ہو رہی تھی میں تو اکیلے میں ڈر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ راہیل کہاں ہے؟ گھر پر نہیں ہے کیا؟ مت پوچھیں راہیل کا، اس کے دماغ میں تو ایک ہی بات فکس ہو گئی ہے، یورپ جاؤں گا یا امریکہ، وہیں پڑھوں گا۔ کہتا ہے اس ملک میں کوئی فیوچر نہیں ہے میرا۔ ٹھیک کہتا ہے وہ، میں نے بھی اس کے لیے کہیں بات کی ہے، آ جائے تو کہنا میں نے اس سے کوئی بات کرنی ہے۔ آفرین ہے آپ باپ بیٹوں پر، آپ دن رات گوروں کے اور امریکہ کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اور بیٹا امریکہ میں اپنا مستقبل تلاش کر رہا ہے۔ بیگم، تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کیا کرو۔
تو کیا ہے ہمارے ملک پاکستان میں؟ دنیا نہیں رہتی یہاں کیا؟ کس کا مستقبل خراب ہوا ہے یہاں جو آپ لوگ بھاگ بھاگ کر یورپ اور امریکہ جاتے ہو؟ شہلا بیگم، یہاں کی سیاست میں تبدیلی آ گئی ہے، وقت بدل گیا ہے. لوگ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے تھے، مگر سوشل میڈیا نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے. اب لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے ہیں. دوست نہیں رہا. جو طوفان پہلے دریا کے اندر تھا وہ اب کناروں کی طرف امنڈ آیا ہے. میں پہلے ہی مصیبت میں ہوں. جلسے میں میرے بھیجے ہوئے بندے کا مرڈر ہو گیا ہے. اب اس کے گھر والوں کو نوکری بھی دینا پڑے گی. اسی لیے آپ بھی آج کل دیر سے گھر آ رہے ہیں؟ جی، بڑی وجہ یہی ہے. پھر کوئی نہ کوئی لڑکا سوال اٹھا دیتا ہے. ان حالات میں اسٹوڈنٹ کو مطمئن کرنا بہت مشکل ہے. اچھا چھوڑیں، آپ بیٹھے نا، میں نے آم ٹھنڈے کیے ہیں، چھت پر چلتے ہیں. ماریا تیار ہو گئی ہے؟ بس باجی وہ تیار ہو رہی ہے، آپ ناشتہ کر لیجئے. آپ کی نئی نئی نوکری ہے، خواہ خواہ کوئی بات ہی نہ کر دے. شکر ہے انہیں خیال تو آیا کہ بھائی کی وفات کے بعد انہوں نے مجھے اپنی کمپنی میں جاب دے دی. اچھے لوگ ہیں وہ. میں ماریا کو تیار کرواتی ہوں. ٹھہرو تحسین. سوری تحسین، میری ابھی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں تجھے کالج میں داخلہ دلوا سکوں. ہماری تو ساری خواہشات ہی دل کی دل میں رہ گئی. باجی مت روئیں، میں خوش ہوں. بس ماریا پڑ جائے یہی بہت ہے. میں خوش ہوں نا. اب آ گیا یقین آپ کو. چلیں آنسو صاف کریں اور آفس جائیں. میں ماریا کو لاتی ہوں. ارے آپ کی گاڑی آ گئی. چلیں، خدا حافظ. امی کو دوائی وقت پر دے دینا اور خود بھی کھانا وقت پر کھا لینا. ارے اتنی فکر کریں گی تو کام میں دل نہیں لگے گا آپ کا. لیجیے عدنان کے ابو، آپ تو کھانا کھائیے. کب تک اس کا انتظار کریں گے؟ آپ کو تو صبح آفس بھی جلدی جانا ہوتا ہے. شائستہ بیگم شائستگی رکھو، آ جائے گا. مجھے پتا ہے کہاں الجھا ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ماجبین اس سے عمر میں بڑی ہے. آپ کھانا کھائیں، میں سنبھال لوں گی اسے. شائستہ بیگم کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ اس کی ماں ہو، مگر میں بھی اس کا باپ ہوں. سمجھ سکتا ہوں جو آپ کہنا چاہتی ہیں. مجھے معلوم تھا آپ یہی کہیں گے. بھائی کا گھر ہے نا وہ آپ کے. سنا ہے وہ آج کل کسی کی گاڑی میں آتی جاتی ہے. عدنان اب کافی سمجھدار ہو گیا ہے. پڑھائی میں لگ کے بھول گیا ہوگا کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. عدنان جانتا ہے اس کے ماں باپ کیا چاہتے ہیں. جی میں بالکل بھی نہیں بھولا کہ میری کزنز یتیم ہیں اور چچی ڈیتھ بیڈ پر. پھر بھی میں شہر کی ہولناک ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا. شہر میں ہونے والے جلسے نے ٹریفک بلاک کر کے جنگل کا سما پیدا کر دیا تھا. جس کا جدھر منہ تھا وہ جا رہا تھا. الجھے ہوئے راستوں کے جنگل میں بھی پھنس گیا. ٹھیک ہے بیٹا، ٹی وی میں یہی خبر چل رہی تھی. اچھا اب تم جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں. تو تمہارا نام کامران عرف کامی ہے؟ جی. شہر میں ہونے والا جلسہ دیکھا ہے؟ کیسے جذباتی نعرے لگ رہے تھے. میں باہر نہیں جا سکا. آپ کے کارندوں نے ادھر ہی بند کیا ہوا ہے. پیٹ کا دوزخ یہیں بھر رہا ہوں. پیٹ کا دوزخ تو جانور بھی بھر لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تم اشرف المخلوقات میں سے ہو. تمہاری ساری کہانی سنی ہے میں نے. جی. یوں ہی بے مقصد زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ حالات نے جس کی زندگی کا مقصد ہی ختم کر دیا ہو وہ کیا کرے؟ ہم دیں گے تمہاری زندگی کو مقصد، ایک منزل، ایک ٹارگٹ. ہمارے ملک کے خلاف کئی قوتیں کام کر رہی ہیں.
हमें मईशत की चक्की में पीस कर रख दिया है। हुकूमत वक्त मुल्क को बेहतरी की तरफ लाना चाहती है, मगर साम्राज्य कुव्वतें फिर सर उठा रहे हैं। बड़े लोगों की बड़ी बातें जी, मैं क्या कर सकता हूँ इस सिलसिले में? इस वक्त मुल्क को तुम जैसे जोशीले नौजवानों की बेहद जरूरत है। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी रास्ते में पड़े किसी पत्थर से ज्यादा अहम नहीं। तुम्हें किसी भी दिन जाली पुलिस मुकाबले में मरवा दिया जाएगा है? और तुम्हारी लाश को दफनाने वाला भी कोई नहीं होगा। अब आया कामी पहाड़ के नीचे। ओए, तुम जबार भाई को पहाड़ कह रहे हो? कामी जैसे बेवकूफों के लिए पहाड़ ही है, वो भी खुश्क। ओए खामोश हो जाओ, अंदर आवाज आ रही है। तो मुझे करना क्या होगा? शहर में होने वाला किसी का भी जलसा हजूम से भरना होगा। जज्बाती नारे लगाने होंगे। इसका तुम्हें मुआवजा दिया जाएगा जी। और अगर जान चली जाए तो घर वालों को एक मोटी रकम भी दी जाएगी। जी? अदनान बेटे, जी अम्मी। अदनान बेटे, क्या हो रहा है? अम्मी जान, कुतुम्बीनी कर रहा हूँ, कहीं प्रेजेंटेशन है। अच्छा बेटा, अल्लाह कामयाब करे। ये दूध है बेटे, गरम गरम पी लो। और ये बादाम, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी होते हैं। शुक्रिया अम्मी जान। सभी बच्चों के वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, मगर आप कुछ ज्यादा ही सीरियस अंदाज से इन्वॉल्व होती हैं। इसकी वजह क्या है? बेटा, बस मेरी शदीद ख्वाहिश है कि तुम सीएसएस करो और एसी लगो, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर कमिश्नर, फिर और तरक्की और तरक्की। अम्मी जान, कभी कभी मैं बहुत खौफजदा हो जाता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर आपकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा तो। मत करो ऐसी बातें। मैं बस तस्वीर का एक ही रुख देखना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी कामयाबी चाहिए और बस। इसीलिए तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप इतनी शिद्दत से ये सब क्यों चाहती हैं? बेटा, ये एक लंबी कहानी है। सुनना चाहते हो तो फिर सुनो। मेरी शादी के बाद तुम्हारे दादा की बड़ी ख्वाहिश थी कि घर में नरीना औलाद की चहक सुनाई दे, खानदान की नस्ल आगे बढ़े। मगर शादी को 5 साल बीत गए। तुम्हारे दादा अपने पोते के इंतजार में ऐसी नजरों से देखते जैसे खंजर जिस्म के अंदर पेवस्त हो जाए। मैं भी एक मायूस लाश बन के रह गई। तुम्हारे अब्बा की दूसरी शादी की तलवार हर वक्त मेरी गर्दन पर लटकती रहती। तुम्हारी दादी जब मुझे बांझ कह के कोसती तो मैं कुदरत की इस नाइंसाफी पे आंसू बहा के हल्की हो जाती। मगर तमाम घर वाले मुझे ऐसी नजरों से देखते जैसे मैं उनकी ख्वाहिशात की कातिल हूँ। उठते बैठते तंज के ऐसे तीर चलते कि वजूद में उतर जाते। उनके उस रवैये से मैं और तुम्हारे अब्बा एक ही घर में रहते हुए अजनबी होते चले गए। शादी का 6वां साल शुरू हो चुका था। फिर एक दिन एक्सीडेंट में तुम्हारे दादा और दादी इंतकाल कर गए और मैं कतरा कतरा नुचड़ती चली गई, जैसे मेरे अंदर से पूरा समंदर बह गया हो। उसी वर्ष तुम्हारे दुनिया में आने की खबर मिली। मैं सरशारी और बेखुदी से झूम उठी। तुम्हारे अब्बा को खबर सुनाई तो जैसे उनकी आंखों में एक चमक आई और फिर आंसुओं की झड़ी। तुम्हारे दादा की ख्वाहिश थी कि उनका पोता बड़ा आदमी बने। अदनान मेरे बच्चे, तुझे बड़ा आदमी जरूर बनना है, ऐसा बड़ा आदमी जो गरीबों का मसीहा बने। बेटा, हम दोनों आंखों में एक चमक लिए तड़प रहे हैं और मुझे उम्मीद है तुम हमें इस ना खत्म होने वाली जिंदगी से निजात दिला सकते हो। वादा करो, हमें सुरखरू करोगे ना? अम्मी जान, मैं वादा करता हूँ, कामयाबी का रास्ता चाहे कितना ही दुश्वार क्यों न हो, मैं इस पर चलकर मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। जीते रहो मेरे बच्चे।
واہ، لباس بھی انسان کی حیت بدل کر رکھ دیتا ہے اور آئینہ بھی خوب ہے، وہی دکھاتا ہے جو عکس بنتا ہے، بالکل بھی منافقت نہیں کرتا۔ واہ بھائی واہ، اور کامی تم تو بالکل بھی پہچانے نہیں جا رہے، اور لگتا نہیں ہے کہ تم ایک چور تھے اور پولیس تمہارے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ کیوں؟ پھر لگ رہا ہوں نا راک سٹار؟ یہ دیکھو سر پر ہیٹ کیسا لگ رہا ہے؟ ایک دم پرفیکٹ۔ وہ ویسے کہاں کی تیاری ہے؟ اور کسی آفس میں جانا ہے یار، یہ رفیق بھائی بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ اور پہلے اپنی ٹریننگ تو مکمل کر لو غفوراں، اس کو ٹرینڈ کر دو، نہیں تو راستے میں نمٹ جائے گا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں جلسہ ہونا ہے۔ اچھا، وہ ادھر سٹیج بنے گا، تقریر کرنے والے سٹیج کے پیچھے سے آئیں گے، سامنے والے گیٹ سے آپ ہجوم کو لے کر آؤ گے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تم نے خاص قسم کے جذباتی نعرے لگوانے ہیں اور ہجوم میں سے افراتفری پھیلائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور ہماری پیمنٹ کون کرے گا؟ اس کی ذمہ داری جبار بھائی کی ہے، پیمنٹ تو دوسری پارٹی کرے گی نا۔ اب چلتے ہیں واپس۔ چلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج میری بھتیجی کو کیسے رستہ بھول گیا؟ آپ بتائیں کیا سی رہی ہیں؟ سلائی مشین لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، خیریت تو ہے نا؟ ہاں، فارغ تھی تو سوچا اپنے دوپٹے کو لیس ہی لگا لوں۔ تم اتنی سویرے مجھ سے ملنے تو آ نہیں سکتی، خیر سے عدنان سے ہی ملنا ہوگا۔ جی جی پھوپھو، مجھے عدنان سے ہی کچھ کام تھا، اسی لیے آئی ہوں۔ میں کب کہہ رہی ہوں تم عدنان سے بنا کام کے ملتی ہو؟ ویسے تو آج کل موبائل فون ہے، بات ہو جاتی ہوگی۔ جی پھوپھو جان، کہاں ہے وہ؟ ہاں، وہ اپنے کمرے میں کسی پروجیکٹ کی تیاری کر رہا ہے۔ اچھا چلیے، میں وہیں چلی جاتی ہوں۔ ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے۔ کیا ہو رہا ہے جناب؟ بڑے بزی لگے ہو، وہ بھی زبردست انوالومنٹ کے ساتھ۔ ارے کرن، تم کب آئی؟ ابھی آئی ہوں، پھوپھو جان کو سلام کیا اور جناب کے روم میں۔ ارے بھائی بیٹھی نہیں ہو ان کے پاس؟ ان سے ملی ہوں، لیکن بیٹھنے تو تمہارے پاس آئی ہوں نا۔ میرے پاس بیٹھ، میں تو بہت بزی ہوں، یہی کہو گے نا؟ پتا ہے مجھے، میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے فالتو۔ ویسے بائی دا وے کیا مصروفیت چل رہی ہے؟ دیکھو بھائی، ایک پریزنٹیشن بنا رہا ہوں، وہ لوگ بڑے نکتہ دان قسم کے، ہر چیز پرفیکٹ چاہتے ہیں۔ میں کچھ مدد کر سکتی ہوں جناب محترم عدنان صاحب کی؟ جی جناب کرن صاحبہ، بالکل کر سکتی ہیں ہماری مدد۔ تو بولیے جناب، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو یہاں سے فی الفور جانا ہوگا۔ عدنان، بہت برے ہو تم ویسے، ایک تو اتنی مشکل سے وقت نکال کر آؤ، اوپر سے تمہارے یہ نخرے ختم نہیں ہوتے۔ جا رہی ہوں میں، اپنی طرح سے بڑا یا پڑھا۔ سنو، میڈم چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اوہ اچھا، کام میں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہ صاحب جی نیچے گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، میں جا رہی ہوں۔ کچھ نہیں سمجھ پا رہی۔ There is nothing wrong. Just having coffee. I got headache. Please. اوکے، پھر کولڈ کافی آئس کریم کے ساتھ۔ Good. میں ہاٹ، دودھ کے بغیر۔ ہاٹ اور کولڈ دو متضاد چیزیں ہیں، ملاپ مشکل ہو جاتا ہے۔ واو، یہ پینٹنگ دیکھ رہی ہیں آپ؟ ارے ایسا لگتا ہے جیسے مصور نے اس میں رنگ نہیں زندگی بھرتی ہو۔ جی ہاں، دیہات میں گرمیوں کی شام دکھائی ہے۔
गरम धूप के बाद शाम की परवाह। अरे एक ऐसी ही तस्वीर मेरे घर पर भी लगी हुई है। क्या खूबसूरत तस्वीर बनाई है मुसव्विर ने। कुदरत के सारे हुस्न को समेटकर एक चेहरे में इकट्ठा कर दिया है। वो तस्वीर मेरे साथ बातें भी करती है, हंसती भी है, बोलती भी है, बल्कि मेरे साथ कॉफी भी पी रही है। क्या? चलें अब, मैं तो इस तस्वीर में खो गई थी। अरे कहाँ खो गई थी? हम आपको खोने नहीं देंगे। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर खजाने मोहब्बत की पतझड़ कर दी हो। लेकिन आपके ज़ौक़ को देखकर पता चलता है कि आपके दिल में भी मोहब्बत का एक दहकता अलाव मौजूद है। मोहब्बत कोई दहकता अंगारा नहीं होती, ये तो बड़ी नाजुक होती है। मोहब्बत तो ऐसे मीठे चश्मे का नाम है जो धीमे धीमे सुरों में बहता रहता है। इस दीवार पर लगी तस्वीर को गौर से देखो। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बाहर आने वाली हो, सरसों पर पीले पीले फूल खिलने वाले हो, जैसे परिंदों के आशियाने बदलने का वक्त आ गया हो। जी वक्त? आपकी बातों में वक्त का तो एहसास ही नहीं रहा। अब हमें चलना चाहिए, मुझे घर जाना है। तो चलिए, मैं ड्रॉप कर देता हूं आपको। बाजी, आज फिर आप उसी खुसट सेठ जब्बार की गाड़ी में आई हैं। कोई देखेगा तो क्या करूं? जॉब छोड़ दूं? कहता क्या है? रोज गाड़ी स्टार्ट करके मेरा इंतजार करता है, घर तक ड्रॉप करने की जिद करता है। हम मजबूर लोग हैं, हालात के पाटों में पिसे हुए। साफ मना करने का मतलब है नौकरी से छुट्टी। औरत मजबूर हो तो समाज भेड़िया बन जाता है। कब तक बचाओगे खुद को? जब तक मुमकिन हुआ खुद को बचाऊंगी। खैर तुम छोड़ो इन बातों को। ये बताओ अम्मी की तबीयत कैसी रही आज? ये लो अम्मी की दवाई लाई हूं। उफ तौबा, कितनी महंगी हो गई हैं दवाइयां। बाजी छोड़ दें ये नौकरी। छोड़ दूं नौकरी? अम्मी की दवाई, छोटी की पढ़ाई, कैसे मुमकिन है? इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। बस कल से आप नहीं जाएंगी। अच्छा मत रो, कल से नहीं जाऊंगी, ठीक है? चुप हो जाओ। रफीक भाई, किस मुसीबत में फंस गए हूं? क्या सोच रहे हो? किसी चोरी का प्लान बना रहे हो? नहीं, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछ लो, वक्त कम है। क्या इस तरह मुल्की हालात ठीक हो जाएंगे? किस तरह? ये जलसों में हुजूम भर भर के, अफरा तफरी फैला के, गुमराह कुन खबरें फैला के, एक दूसरे को जलील करवा के। ज्यादा मत सोचा कर। ज्यादा सोचने वालों को दुनिया अपना दुश्मन समझती है, खास तौर पर जब्बार भाई को पता चला ना कि कामी चोर भी सवाल करने लग गया है तो वो तुझे कस देंगे। ओ यार, मैं जब्बार भाई से नहीं, आपसे पूछ रहा हूं। खामोशी बेहतर है, छोड़ो। खुशफहम होते हैं वो लोग जो ये समझते हैं कि सोचने से दुनिया बदल जाएगी। दुनिया कभी नहीं बदलेगी। जालिम और मजलूम, अमीर और गरीब इसी तरह ही रहेंगे। एक पहले से ज्यादा ताकतवर और दूसरा पहले से ज्यादा कमजोर। ये कुदरत के फैसले हैं। ओए खामोश, वो जब्बार भाई आ रहे हैं। भाई क्या चल रहा है? जी सही, फ्रूट दो इनको, खाओ, बांट लो आपस में। ये क्या कटा हुआ फल? किसी की रस्म चेलम थी क्या? हाँ, रस्म चेलम भी हो जाएगी। और तुम्हें क्या जल्दी है, हैं? कौमी, जी। तुम मेरे साथ मेरे रूम में आओ, कोई जरूरी बात करनी है तुमसे।
कौन? आप? इस मिस्टर जबार. वन मिनट. जबार साहब, वो कोई गोरा और गोरी है उसके साथ. अच्छा. ओह, मिस्टर वॉल्टन, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था. I'm sorry, but I'm only messenger. ओके. कभी तुम बाहर जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं कोई अंदर ना आए. सईद भाई, अभी यहाँ एक गोरा आया था. तो क्या हुआ? वो गोरे तो आते जाते रहते हैं. गोरी भी थी. बात कुछ और है. गोरे ने डॉलर भी दिए और कह रहा था, मिस्टर जबार, अपनी गर्लफ्रेंड को काम में लाओ. तो इससे क्या होता है? वो लड़की से कोई काम लेना होगा, और नारो शारों के लिए. ओ नहीं, उसने ना गर्दन पे उंगली रख के खास किस्म का इशारा भी किया था. उस लड़की को बचाना होगा. अब बात सुन मेरी, हम महकूम हैं जब्बार भाई के, और जब्बार भाई किसी और के. और परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो मैं कहता हूं ना, और ना सोचा कर. मालिक अपने से ज्यादा अक्लमंद बंदे को बर्दाश्त नहीं करता. और कहीं हो जाएगा. जो भी हो जाऊंगा, ये खेल नहीं होने दूंगा मैं. वो क्या है यार, लाइब्रेरियां भी किताबों से खाली होती जा रही. वो कितनी देर से ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रही. मिल जाएगी, ढूंढो तो सही. अरे तुम. अरे किरण, हाथ धोती है, डराई दिया तुमने मुझे. तुम कब आई? बस डर गए. बड़ा छोटा सा दिल है तुम्हारा. दिल छोटा है, कमजोर नहीं है. अरे यहाँ क्यों आई हो पागल? जब तुम जैसे लड़के संग दिल हो तो लड़कियां पागल बन ही जाती हैं. ये जज्बाती जुमले बोलकर रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है. मैं जब तक अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा ना कर लूं, इस तरह के फजूल रोमांस नहीं कर सकता मैं. मैंने कब रोका है उनके ख्वाब पूरा करने से? जिस कंपनी के लिए मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की थी ना, किसी ने उसके एमडी का मर्डर कर दिया है. अब नए एमडी आएंगे तो देखो कब तक इंतजार करना पड़ता है. क्यों मारा बेचारे को? यार वही फजूल खींचातानी. जलसे के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं दी, उसका किस्सा ही खत्म कर दिया. अच्छा चलो, मुंह ठीक करो. देखो ना कितना प्यारा मौसम हो रहा है. चलते हैं कहीं. मौसम उस वक्त अच्छा लगता है जब इंसान के अंदर का मौसम अच्छा हो. अच्छा उठो ना, छोड़ो, उठो ना. चलो. और कामी, तुझे कितनी मर्तबा कहा है कि जब्बार भाई की इजाजत के बगैर तुम बाहर नहीं जा सकते. मुझे क्यों नहीं जाने देते? मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी. और ये तेरी माँ की दुआएं हैं जो तुम अभी तक हमारे साथ हो. नहीं तो आजकल. सईद भाई, यार आपको कैसे चैन आ जाता है ये सब करके? क्या करके? ओ पागल है, हमने अपने ज़हनों को ताला लगा दिया हुआ है. मैंने तो कई बार ताला लगाया. जहन मौफ रहता है मगर जमीर जागता रहता है. ये एक पल चैन नहीं आया जब से उस शख्स को मरते देखा है. वो तो जब तू डकैतियां चोरियां करता था, और तब तेरा जमीर कहाँ होता था? है चोरी डकैती करने और किसी की जान लेने में बड़ा फर्क होता है. चोरी सिर्फ पेट भरने के लिए की जाती है, और कत्ल भी इसीलिए होते हैं. कत्ल पेट भरने के लिए होते हैं? कैसी अजीब बात है ये. अच्छा मत सोच, और ये तेरे सोचने की बात ही नहीं है. बात सिर्फ स्पॉन्सरशिप की थी ना इनकार करता. और पर तू छोड़ इन बातों को. भूख लगी है यार बहुत ज्यादा. आजा खाना खाते हैं. मुझे भूख नहीं है. वालदा की खांसी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही. और वो मारिया कहाँ है? भूख से अंदर बिस्तर पर पड़ी हुई है. घर में भी कुछ नहीं है. क्या बना के दूं उसे? अच्छा, तू अम्मा के पास बैठ, मैं अभी आती हूँ. आप कहाँ जा रही हैं? जा रही हूँ उसी के पास जो रोज मुझे मोबाइल पर मैसेज करता है. पूछती हूँ उससे
हमारे घर का बोझ उठा सकते हो? ना बाजी, ना जाएं। वो अच्छे किरदार का मालिक नहीं है। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब कुछ। मारिया का स्कूल जाना खत्म हो गया। अम्मा की दवाई नहीं है, वो मर रही है। घर में खाने को कुछ नहीं है। मुझे जाने दो, कुछ नहीं कहता वो मुझे। मुझ पे भरोसा रखो बाजी, मैंने सिलाई और डिजाइनिंग का काम शुरू किया है ना। इज्जत की रोटी ना मिली तो इज्जत की मौत जरूर मरेंगे। ना जाओ। रहने दो ये फलसफा। मजबूर औरत को इज्जत की रोटी कोई नहीं देता। जरा सोचिए, जिस भाई की हम बहनें हैं, इन्हें बेइज्जती से जीना मंजूर नहीं था बाजी। हमें अपनी हुर्मत की पामाली नहीं, हिफाजत करनी है। भरोसा रखो मुझ पर, वो मुझे खा नहीं जाएगा। भाई की मौत के बाद उसने अपनी कंपनी में रोजगार दिया था मुझे। एहसान किया था उसने हमारे ऊपर। नहीं, उसने एहसान नहीं किया था, अपने जुर्म का दाग धोया था। हटो मेरे रास्ते से। कोई काम मसलहतन भी किया जाता है। बाजी, मजबी, तहसीन, मत लड़ो। मैं अब खाना नहीं मांगूंगी। मैं अब ठीक हूँ। शायद अब दवाई की भी जरूरत ना पड़े। मत लड़ो। हाँ भाई, जबार भाई ने ये कुछ सामान भेजा है। कामी और गफूरा ये सामान लेकर जाएंगे और जलसे में अफरा तफरी फैलाएंगे। नहीं साहब, मैं ये काम नहीं करूंगा। मुझे जाने दो। मेरी बूढ़ी माँ, बहन, भाई और सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम उनकी फिक्र ना करो। वो सब लोग जबार भाई के दूसरे फ्लैट पे मौजूद है और खुश है। अपने काम की तरफ तवज्जो दो। और मैंने कहा था ना, वो ज्यादा सोचा ना करो। मैं असला नहीं चलाऊंगा। हम मसले के कायल ही नहीं। इस बैग में चंद चूहे हैं? हाँ, और इसमें भी चूहे, मगर पटाखों वाले। जैसे ही गफूरा और सईद जज्बाती नारे लगाएंगे, वहां और खातीन के पोर्शन में चूहे छोड़ दिए जाएंगे और अफरा तफरी फैल जाएगी। फिर पटाखे छोड़े जाएंगे, अफरा तफरी धक्कम पेल होगी, हजूम बेकाबू हो जाएगा। 2-4 लोग जान से जाएंगे, जलसा उलट जाएगा। ना भाई ना, ये सरासर गलत है। इंसानी जानें इतनी अर्जा हो गई हैं कि आप जैसे लोग उनके बारे में ऐसी सोच रखते हैं। पैसे भी तो इसी काम के ले रहे हैं ना। अभी थोड़ी देर में जबार भाई आ जाएंगे, बाकी बातें वो खुद करेंगे। आप लोग ये जानकर खुश होंगे कि इस साल मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स हमारी कंपनी ने दिया है। ये सब आपके ताउन की वजह से मुमकिन हुआ। हमें आइंदा भी इसी तरह मुल्क की खिदमत करते रहना चाहिए। ये कैसा काम है और इस काम में टैक्स कैसा? यार कोई बात भी अकल में नहीं आ रही। बरखुरदार, तुम जब से आए हो हमारी टीम में चिमोगोइयां शुरू हो गई हैं। ये बिजनेस है, बिजनेस। जमाने में तब्दीली आ चुकी है। अब लोगों को मोबिलाइज करना पड़ता है। किसी को किसी से खामखा की मोहब्बत नहीं होती। ये सब हमारा बिजनेस है बाबा, बिजनेस। हमने लोगों के जलसे भरपूर दिखाने होते हैं। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं कि जलसा किसका है। हमने खलकत सप्लाई करनी है, हजूम भरना है, खवातीन को जलसे में धकेलना है। हमने जज्बाती नारे बेचने होते हैं। अफरा तफरी फैलाने के अलग पैसे होते हैं। और खुदा ना खास्ता कोई दुनिया से चला जाए तो फिर वारे नयारे हो जाते हैं। आप पर कोई बात नहीं आएगी। अखबारों में, मीडिया में दुनिया से जाने वाला शहीद कहलाएगा। और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ठहरिए। कौन हो तुम? बताती हूँ। जल्दी क्या है? मुझे पहचानिए जब्बार साहब। मैं उसी इफ्तिखार की बहन हूँ जो आपका बाएतमाद एम्प्लॉय था। किसी के जलसे में आपने फसाद बर्पा करवाया था। गोली सीधी मेरे भाई को लगी थी, वो भी शहीद कहलाया था। मैं उसी इफ्तिखार की बहन हूँ
جس کی مزید 2 جوان بہنیں اور کینسر کے مریضہ بوڑھی ماں گھر پر موجود ہے. میں وہی ہوں جس کو تم نے نوکری دی. پھر تمہاری کوشش ہوتی تھی کہ میرے ساتھ وقت گزارو. میں نے تنگ آ کر نوکری چھوڑ دی تو طرح طرح کے میسج کرنے شروع ہو گئے. دکھاؤں؟ اور اب میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ جس کی بیمار ماں گھر پر موجود ہو، جوان بہنیں ہو، گھر میں راشن نہ موجود ہو، اماں کی دوائی کے پیسے نہ ہو، کیا اس گھر کا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ جواب دو. رفیق، اور اس لڑکی کو پکڑ کر باہر نکال دو. یہ ضرور ہمارے دشمنوں کی اعلی کار بن چکی ہے. نہیں، میں نہیں جاؤں گی. میری بہن، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، لیکن آج کے بعد میں آپ کا شہید بھائی افتخار ہوں، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں. قومی، تم ہوش میں تو ہو؟ ابھی تو ہوش آیا ہے مجھے. اس مجبور لڑکی کی داستان سن کر میں اب یہاں نہیں رہ سکتا. میں شہید افتخار کی ناموس کا سہارا بنوں گا. آؤ میری بہن، آؤ میرے ساتھ. میرے راستے میں کوئی نہ آئے. ٹھہرو، ذات کے چور، اور بات کرتے ہو ناموس کی حفاظت کی. چور تو میں آپ کی نظر میں ہوں، اور کیا چور کا ضمیر نہیں جاگ سکتا؟ تم ایسے نہیں جا سکتے. تم نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے. رک جاؤ نہیں تو. اور پستول رکھ دیں جوار بھائی، اور کامی کو جانے دیں. ہم ہیں نا؟ نہیں، اس طرح کامی کا جانا مناسب نہیں. اوہو، آپ فکر نہ کریں جی. اور جلسے میں بدتمیزی کرنی ہے نا، اور بدتمیزی کی کون سی ڈگری ہوتی ہے؟ اور کامی کو جانے دیں جی. جاتا ہوں جبار صاحب. شہید افتخار کی فیملی کو عزت کی زندگی دینا اب میری زندگی کا مقصد ہو گیا ہے. ابو، امی، سچ پوچھیں تو آج میرے لیے بڑا ہیپی ڈے ہے. اگر میرا پروجیکٹ اپروو ہو گیا نا تو آپ کا وہ خواب پورا ہو جائے گا جو آپ دونوں نے دیکھا تھا. بیٹا، ماں باپ کی دعا اور تمہاری محنت ضرور رنگ لائے گی. سب چیزیں رکھ لی ہیں بیٹا؟ جی ابو، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. عدنان بیٹے، موٹر بائک کی چابی تو لیتے جاؤ. تھینک یو ابو. اللہ نگہبان. اللہ نے کی بات. عدنان کے ابو، آج میں نے خاص طور پر عدنان کی کامیابی کے لیے دعا کروائی ہے. اچھا. ہمارا بیٹا اپنے دادا کا خواب پورا کرے گا. آج وہ زندہ ہوتے تو ان کا سر فخر سے بلند ہوتا. میرا عدنان ہمارے خاندان نام و نسب کا وارث ہے. پولیس بھی عجیب ہے. جلسہ گاہ کی جانب جانے والے تمام راستے بند کیے ہوئے. اوفو، کوئی گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی. ہلو، بھائی صاحب ذرا رکیے پلیز. جی جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے جلسہ گاہ میں جانا ہے، بہت ضروری پہنچنا ہے. نہ بھائی نہ، میں شریف آدمی ہوں بھائی. ہمارا جلسہ میں کیا کام؟ بھائی میں معافی چاہتا ہوں. پلیز بھائی، جلسہ شروع ہونے والا ہے اور میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے. دیکھو بھائی، میری آج کی پریزنٹیشن ہے ایک پروجیکٹ کی. اگر وہ مس ہو گئی تو میرا بڑا نقصان ہوگا. ادھر کچھ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. میں وقت پر نہ پہنچا تو ان کا بڑا نقصان ہو جائے گا. اچھا، اگر ایسی بات ہے تو آؤ بیٹھو بائک کا. تھینک یو. بائک ذرا تیز چلائیے گا بھائی. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. خالی تھے وہ موٹر سائیکل بند کر. بند کر موٹر سائیکل. وہ تکڑا نہیں ہوا کہ جلسہ پہ ہونا ہے. سنتری بادشاہ پلیز ہمیں جانے دو، بہت ضروری پہنچنا ہے. وہ میری سنتری آ کے چھوڑی ہوئے، وہ ڈائریکٹ سنتری. وہ چنگا بھلا میں افسر ہوئے، اوے جڑے بلے لگے یونیفارم پر ہوئے، تو نظر نہیں پیسنے ہوئے. اگیا تو نے گجی سکنا، اگیا جلسہ پہ ہونا. اور چل واپس. دیکھیں بھائی جان، ہمیں بھی جلسے میں ہی جانا ہے. جی نہ بھائی نہ. اور نوکری نہ مسئلہ ہے، سیکورٹی بڑی ٹیٹ ہے آج کل. بس پتا کہ ہر پاس کیمرے لگے. نکلو جناب. دیکھیں ہمارا جانا بہت ضروری ہے. جلسے میں کوئی گڑبڑ کرنے والا ہے، جلسے والوں کو اس کی اطلاع دینی ہے. کھلو سیاحیا، اور اتنے ہر کوئی اس طرح بنا ہے. چل کام کر اپنا. چل نکل، چل واپس مڑ. چل سننا رے، نکل.
وی مسٹر والٹن، یہ کدھر آ گیا ہے؟ ساتھ جبار بھائی بھی ہیں۔ انہیں کو تو میں نے پریزنٹیشن دینی تھی، تمہاری وجہ سے میں لیٹ ہو گیا اور وہ آفس سے نکل آئے۔ میں جاتا ہوں ان کے پیچھے۔ او سارو اور تسا گچھو جی، اور تسا تے بڑے بندے ہو۔ او جلو جلو جلو۔ نکل گئے یار، اب کیا ہوگا؟ سنتری بادشاہ، اس نے انگلش بولی اور آپ مروب ہو گئے۔ جلسہ الٹ گیا، ہمارا وعدہ پورا ہوا نا؟ ہاں، اب ہمارا وعدہ پورا کرنے کا ٹائم ہے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تم نے تو ہمارا خلاف گواہی دینا تھا، اسی کام کا تو تم پیسہ لیتا ہے نا مار کیا؟ رات کے 8 بجے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبریں۔ شہر میں ہونے والے جلسے میں بدنظمی، خواتین کے سیکشن میں چوہے چھوڑ دیے گئے، پھر پٹاخے چلے، جلسے میں بھگدڑ مچ گئی، سینکڑوں لوگ زخمی اور کئی ہلاک ہو گئے۔ جلسے میں آزادانہ اسلحے کا استعمال، جبار نامی شخص اور کئی گولی لگنے سے ہلاک۔ ملاحظہ کیجیے خصوصی رپورٹ میں۔ شہر میں لاکھوں لوگ جلسہ گاہ میں موجود تھے۔ کسی نے شرارت سے خواتین کے سیکشن میں چوہے چھوڑ دیے، خواتین کی چیخوں سے بھگدڑ مچ گئی، اسی دوران گولی چلی اور کئی جان سے گئے۔ شہید ہونے والے نوجوان کے والدین غم سے نہ ڈھال۔ میرا بیٹا عدنان آج بہت خوش تھا، آج تو اس کی کہیں پریزنٹیشن تھی، مگر وہ شہادت کے راستے پر چل پڑا۔ ہم جلسوں میں ایک دوسرے کو بے توقیر کیوں کرتے ہیں؟ نازیبا زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ان جلسوں میں معصوم لوگوں کو کیوں لایا جاتا ہے؟ سنا ہے آج جلسوں میں خلقت سپلائی کرنے والا بھی کام آ گیا۔ کیا ملا اس کو ایسا کاروبار کرنے سے؟ یہ ملک ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا۔ یہ ملک ہمارا گھر ہے، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو ہم خود تلاش کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ آپس میں دست و گریباں ہونے کی بجائے قومی یکجہتی کو فروغ دیں گے۔ قومی یکجہتی ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا تو عوام خوشحال ہوگی۔ آج سے میرا مشن اپنے گھر، اپنے ملک کی حفاظت۔ ابھی آپ نے خصوصی ڈرامہ سنا موج بڑھے یا آندھی آئے۔ تحریر طاہر صدیقی، پروڈیوسر گلزار حسین، صداکار جبار بھائی، انجم حبیبی، کامران کامی طاہر صدیقی، رفیق ارشد منہاس، غفورن رانی اندلیب، سعید انور، سلامت صاحب، افضال لطیفی، شائستہ بیگم، دیا رحمان، عدنان، شبیر شاہ، کرن، شمع عادل، شیلا خاتون، ڈاکٹر شہین قاسمی، مہاجبیں ریحا یوسف، تحسین، قدوسیہ رشید۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی۔ موج بڑھے یا آندھی آئے، موج بڑھے یا